السلام علیکم ڈیئر فرینڈز، ویلکم ٹو دا چینل جو کہ ہے ایپیسوڈک ناول سٹوریز۔ کہانی کا نام ہے حرام محبت اور اس کی قسط نمبر ہے 1۔ وہ ایک عجیب سی رات تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں کیا نہ کروں۔ شادی کی پہلی رات تھی اور دلہن بنی بیٹھی میری بیوی نے کہا، خبردار مجھے ہاتھ مت لگانا، میں کسی اور سے محبت کرتی ہوں۔ یہ زبردستی کی شادی ہوئی ہے اور یاد رکھو تم کچھ بھی کر لو میری محبت نہ حاصل کر پاؤ گے، نہ میں تمہیں چاہوں گی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں حیران و پریشان پاگلوں کی طرح اسے دیکھنے لگا اور سوچنے لگا کہ یہ کیا ہو گیا ہے۔ جب کچھ سمجھ نہ آیا تو اٹھا اور وضو کیا اور نماز کے لیے چلا گیا اور اپنے اللہ سے ذکر کیا کہ یا ربا، یہ کیسا امتحان ہے۔ مجھے ڈر تھا، بہت زیادہ ڈر، معاشرے کا ڈر، خاندان والوں کا ڈر۔ میں ایک مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتا ہوں اور ایسی اونچ نیچ پر ہمارے ہاں عزت کا جلوس نکل جاتا ہے۔ مختلف سوچیں آ جا رہی ہیں کہ اگر یہ صبح گھر گئی اور واپس نہ آئی تو میری عزت کا کیا ہوگا؟ کیا پتہ یہ اپنے گھر میں ہی نہ کہہ کے آئی ہو کہ یہ نامرد ہے اور اسے شادی ختم کرا دو۔ ایک بار تو سوچا کہ زبردستی کرتا ہوں، گناہ نہیں، میرے نکاح میں ہے، مگر میرا دل نہیں مانا۔ میں نے اس بات سے کرنا بھی چاہی، مگر مجھے گوارا نہ ہوئی کہ میں اس عورت کی منت کروں جسے مجھے یوں ٹھکرا دیا۔ اللہ تعالیٰ سے شکوے شکایتیں کرتے کرتے سو گیا۔ اگر اسے کسی اور سے محبت تھی تو نکاح کے لیے ہاں ہی نہ کرتی یا مجھے ہی بتا دیتی، میں اسے خود رشتہ ختم کر دیتا۔ بات شادی تک نہ بڑھتی، نہ ہی میری زندگی برباد تو نہ ہوتی۔ میں متوسط طبقے سے تعلق رکھنے والا آدمی شادی پر ساری جمع پونجی لگا چکا تھا۔ خیر، صبح وہ اپنے گھر چلی گئی، کوئی بات نہیں ہوئی۔ 3 دن تک کوئی ہلچل نہیں ہوئی۔ 3 دن بعد اس کی امی کی کال آئی اور بیٹا تم آئے نہیں اپنی دلہن کو لینے، تو میں لینے چلا گیا۔ میں نے وہاں بھی کوئی بات نہیں کی۔ ہم واپس گھر آ گئے۔ میری بیوی میرے سامنے تو نہیں، البتہ باہر جا کر یا گھر کی چھت پر جا کر ہر رات کو فون پر کسی سے باتیں کرتی تھی۔ میں نے اسے پوچھا تک نہیں کہ وہ کس سے باتیں کرتی، کون ہے وہ۔ بس ایک بار پوچھا تھا کہ اسے طلاق چاہیے، اس نے کہا نہیں۔ اس کا فون پر جو عشق تھا اس کا مجھے کوئی مطلب نہیں تھا۔ 5 ماہ ایسے ہی گزر گئے۔ میں کام سے تھکا ہارا رات میں گھر آتا، کھانا باہر سے کھا کر آتا، جب بھی گھر آتا وہ فون پر ہی باتیں کر رہی ہوتی۔ ایک دن اسے پوچھا، ایک بات پوچھوں؟ میں نے کہا پوچھ لو۔ اس نے کہا کیا آپ مجھ کو دیکھ کر طلب نہیں ہوتی؟ میں نے کہا شادی سے پہلے بھی تو کنٹرول ہی تھا، تو تمہیں کیا لگتا ہے کہ اب بھی نہیں ہو سکے گا؟ مگر اس رات بات کچھ اور تھی۔ میں سویا ہوا تھا اور میرے موبائل کی گھنٹی بجی۔ فون میرے دوست کا تھا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ تمہاری بیوی کسی اور مرد کے ساتھ فلاں ہوٹل پر بیٹھی ہے۔ مجھے پہلے تو یقین نہ آیا، لیکن جب اپنی بیوی کو گھر نہ پایا تو بے حد غصہ آیا، اتنا کہ مجھے اپنا دماغ پھٹتا ہوا محسوس کیا۔ میں نے اس کی عزت رکھی، کسی کو کچھ نہ بتایا، اور اس نے میری عزت نہ رکھی۔ میں ہوٹل کی طرف چل دیا، خود کو پرسکون رکھا۔ وہاں اس کو کسی غیر مرد کے ساتھ بیٹھا دیکھا تو آواز دی اور کہا کہ گھر چلو، اور وہ چپ چاپ گھر آ گئی۔ گھر لا کر اسے میں نے انتہائی زوردار تھپڑ مارا کہ میری انگلیاں اس کے منہ پر چھپ گئی تھیں۔ تو میں اسے ہوٹل سے گھر لے آیا اور زوردار تھپڑ مارا تھا اور کہا تھا کہ تم ساری رات فون پر باتیں کرتی رہتی ہو۔ میں نے کچھ نہیں کہا، مجھے قریب نہیں آنے دیتی ہو اور وہ بھی معاف کیا، لیکن اب تو تم نے حد کر لی۔ باہر میرے دوست تمہیں کسی اور کے ساتھ دیکھ رہے تھے، کچھ تو میری عزت کا خیال رکھو۔ لیکن وہ کچھ بھی نہیں بولی، بس آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے تھے۔ میں اسے پوچھتا رہا کہ باہر کیوں گئی تھی، لیکن اس نے مجال ایک بھی جواب دیا ہو۔ پھر میں نے اسے بازو سے پکڑا، نیچے بستر پر لے گیا اور گردن سے پکڑ کر کہا، آخر تم چاہتی کیا ہو؟ اس وقت وہ رو پڑی اور مجھے رحم آ گیا۔ میں نے اسے ایسے ہی چھوڑ دیا اور میں سو گیا۔ صبح میں نے خود ناشتہ لیا، کھایا اور کام پر چلا گیا۔ وہاں مجھے میرا دوست ملا جس نے میری بیوی کو دوسرے مرد کے ساتھ دیکھا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ یار مہربانی کر کے یہ بات کسی کو بتانا نہیں۔ اس نے کہا کہ آپ بے فکر ہو جائیں، یہ بات کسی کو نہیں بتاؤں گا۔ تو یہ بات یہیں پر ختم ہو گئی۔ پھر دوسرے دن میری بیوی نے کہا کہ مجھے اپنی امی کے گھر چھوڑ کر آؤ ایک دن کے لیے۔ میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، چھوڑ کر آتا ہوں۔ میں نے اس کے ساتھ پیکنگ کروائی اور اس کی امی کے گھر اس کو چھوڑ کر آیا۔ ایک دن کے بعد میں نے سوچا کہ آج اس کی امی کے فون آنے سے پہلے میں خود اسے لینے آ جاتا ہوں۔ تو میں چلا گیا اسے لینے کے لیے اور وہاں سے مجھے پتہ چلا کہ وہ بیوٹی پارلر گئی ہے۔ میں وہاں گیا، دیکھا وہ اسی مرد کے ساتھ بیوٹی پارلر سے کہیں جا رہی تھی۔ میں بھاگا تاکہ اسے روک سکوں، لیکن وہ مجھ سے پہلے ہی نکل چکے تھے۔ تب مجھے بہت غصہ آیا اور میں نے فیصلہ کر لیا کہ اب میں اس کی امی کو سب کچھ بتا کر اس کو طلاق دے دیتا ہوں، اور میں نے گاڑی سٹارٹ کی اور وہاں سے نکل پڑا۔ شادی کے 2 ہفتوں کے بعد میرا شوہر بھی مجھ سے ناراض ہو کر ملتان چلا گیا۔ اب گھر میں میری ساس، میرا سسر اور میرے شوہر کے چچا کی فیملی رہتی تھی۔ فیملی زیادہ بڑی بھی نہیں تھی اور سب لوگ میرا اچھے سے خیال رکھتے تھے۔ ایک رات میں کمرے میں سوئی ہوئی تھی تو بیتے دن یاد آ رہے تھے، تو مجھے یاد آیا کہ میرے شوہر نے مجھے تحفہ دیا تھا اور پیسے بھی۔ میں نے پلنگ کی دراز کھولی تو وہ تحفہ اور میری حق مہر کی رقم جو 50,000 تھی پڑی ہوئی تھی۔
میں نے تحفہ کھولا تو اس میں اسمارٹ فون تھا، جسے پا کر میں بے حد خوش ہوئی کیونکہ مجھے اسمارٹ فون کی ضرورت تھی، اور رقم بھی میں نے اٹھا کر اپنے پرس میں رکھ لی، اور میرے پاس پیسے بھی بہت زیادہ تھے کیونکہ شادی کے موقع پر جو بھی پیسے مجھے ملے تھے وہ مجھ سے کسی نے بھی طلب نہیں کیے۔ اب میں اپنی خالہ کے بیٹے سے، جس سے میں پیار کرتی تھی، روزانہ بات کرتی تھی۔ وہ بھی صبح سے پہلے اسی سے بات کرتی، دوپہر کا اور رات کو سوتے وقت تک اس سے بات کرتی۔ کچھ دنوں بعد اس نے کہا مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے اور میں نے آپ کو دے سکتا ہوں کیا؟ اور مجھے آپ ہی سے چاہیے۔ میں نے کہا بولو کتنے چاہیے؟ اس نے کہا 20,000۔ میں نے اپنی حق مہر کی رقم میں سے 40,000 اسے بھیج دیے اور کہا ضرورت نہیں، مجھے تم اپنی ضرورت پوری کر لو۔ میرا شوہر 10 دنوں بعد گھر آتا، 2 دنوں کے لیے، لیکن میرا اس کے ساتھ رویہ نہیں بدلا تھا۔ میں نے کہہ دیا تھا کہ ہماری شادی زیادہ دیر تک نہیں رہے گی، اس لیے میرے ساتھ تم کچھ نہیں کر سکتے، حتیٰ کہ اس نے مجھے کسی بھی چیز کی کمی نہیں دی ہوئی تھی۔ ہر مہینے 15,000 روپے دیتا تھا، جوتے کپڑے میک اپ تک کا سامان میرے لیے لے کر آتا تھا۔ کپڑے اور جوتے بہت مہنگے ہوتے تھے جس کی میں قدر نہیں کرتی تھی، کسی دوست کو اٹھا کر دے دیتی تو کبھی کسی کو۔ اور میں گھر میں بور ہو رہی تھی تو ایک دوست سے اس کا حل پوچھا تو اس نے مجھے کہا کہ پڑھائی شروع کر دو، اچھا ٹائم گزرے گا۔ ابھی تک میری تعلیم میٹرک تھی، میرے میٹرک کے نمبر 810 تھے۔ میں نے اپنی ساس کو کہا کہ آگے پڑھنا چاہتی ہوں تو اس نے صاف انکار کر دیا۔ پھر میں نے اپنے شوہر پر دباؤ ڈالا تو وہ مان گیا، اور اس نے اپنی ماں کو بھی راضی کیا، اور اس نے میرا داخلہ پنجاب کالج میں کروا دیا، جو کہ ہمارے گھر سے کوئی 25 کلومیٹر کے فاصلے پر تھا۔ بس ہمیں روزانہ لینے آتی تھی، اور میں نے FSc M سے پھر آگے تعلیم کا آغاز بھی کر لیا تھا۔ لیکن میرا اپنے شوہر سے رویہ بدلا ہوا تھا، شاید ایسے ہی جب بھی کبھی وہ مجھے فون کرتا تو میں اسے روکھے دل سے بات کرتی اور کہتی جو بولنا ہے بولو ورنہ فون بند کر دو۔ ہفتے کے دن واپسی پر وہ مجھے اپنے ساتھ ہی لے کر کالج سے آتا تھا۔ کالج میں بھی میری 2-3 لڑکیاں اچھی دوست بن گئی تھیں، لیکن وہ میری ازدواجی زندگی کے بارے میں نہیں جانتی تھیں، اور جب بھی وہ مجھے لینے آتا مجھ سے کہتی تمہارا شوہر بہت اچھا، کتنا خیال رکھنے والا ہے، تمہارا اور قسمت والوں کو ہی ایسے جیون ساتھی ملتے ہیں۔ میں بھی کہتی ہاں بس ٹھیک ہے۔ ہماری شادی کو 3 مہینے ہو چکے تھے، لیکن اس کی مجھ سے جنسی تعلقات قائم کرنے کی ہر کوشش ناکام کرتی آئی اور مسلسل انکار کرتی آئی۔ خیر اس نے بھی کبھی مجھ سے زبردستی کرنے کی کوشش تو نہیں کی۔ ہماری شادی کو 4 مہینے ہوئے، لیکن میری دوسری پھپھو کی بیٹی کی شادی طے ہو گئی، اور وہ بہاولپور شہر میں رہتی تھی۔ میرے شوہر کی بھی اپنی خالہ کے ساتھ اچھے تعلقات تھے، وہ میرے شوہر کو اپنا بیٹا مانتی تھی، اور میرا شوہر اس کی خالہ کا بیٹا، ایک اچھے دوست تھے۔ میرے شوہر نے مجھ سے فون پر پوچھا چلو گی شادی پر؟ میں نے کہا نہیں، میں پڑھائی میں مصروف ہوں، میں نہیں جا رہی، تم چلے جاؤ۔ اس کے بعد میری خالہ کا بیٹا جسے میں پیار کرتی تھی، اس نے مجھے بتایا کہ وہ بھی اپنی ماں کے ساتھ شادی پر آ رہا ہے، کیونکہ اس کی ماں اور میری پھپھو آپس میں کزن تھیں۔ تو میں نے کہا پہلے تو نہیں آ رہی تھی، اب آؤں گی؟ اس نے کہا میں منتظر رہوں گا آپ کا۔ تو میں نے بھی کہا میں نے رات کو شوہر کو فون کیا اور کہا میں بھی شادی پر چلوں گی۔ شادی پر میری ساس، میں اور میرا شوہر گئے۔ ہم 3 دن پہلے ہی شادی پر گئے تھے۔ میری خالہ ابھی تک نہیں آئی تھی، اور اگلے دن آئی تھی۔ میری اپنی محبت سے آمنے سامنے ملاقات 2.5 سال بعد ہو رہی تھی۔ میں اسے کمرے میں ملی، ہم نے ایک دوسرے کو گلے لگایا، اب ہم ایک دوسرے کے سامنے رہتے تھے، جبکہ میرا شوہر اپنی کزن جو کہ اس کا دوست بھی تھا اس کے ساتھ مصروف رہتا تھا۔ میری خالہ کا بیٹا جسے میں پیار کرتی تھی تنہائی میں مجھے غلط چھوتا، جسے پہلے تو میں نہ سمجھی اور نہ سمجھ کر اگنور کرتی رہی، پھر اس نے مجھ سے اصل مانگ لی اور کہا اپنا جسم دو اس شادی پر، کیونکہ تمہارا شوہر تو تمہارے قابل نہیں ہے۔ تو میں نے کہا میں اپنے شوہر کو اپنے پاس نہیں آنے دیا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں تمہارے نیچے لیٹ جاؤں گی، ایسا ہرگز بھی مت سوچنا۔ میں اپنے شوہر سے طلاق لے آؤں گی، ہماری شادی ہوگی، پھر تم جو مرضی میرے ساتھ کرنا۔ میری پھپھو کا بیٹا جو کہ میرے شوہر کا دوست بھی تھا، اس کو مجھ پر شک تھا کیونکہ اس نے مجھے کئی بار اس کے ساتھ دیکھا تھا۔ خیر شادی ہو گئی تھی۔ ایک رات کو میری خالہ کے بیٹے نے مجھے تنہا چھت پر بلایا اور میں چلی گئی۔ ہم دونوں کافی دیر ایک دوسرے سے باتیں کرتے رہے۔ اس نے مجھے ایک انگوٹھی تحفے میں دی اور مجھے غلط طریقے سے چھو بھی رہا تھا، اور وہ باتیں بھی کر رہا تھا جو کبھی میرے شوہر نے بھی نہیں کی تھی۔ اس نے کہا جو ہم شادی کے بعد کر سکتے ہیں وہ شادی سے پہلے کیوں نہیں؟ تو میں نے کہا نہیں میں ایسا نہیں چاہتی۔ تو مجھے زبردستی بوس و کنار کرنے لگا، جس کو میں نے مزاحمت بھی نہ کی اور میں نے اسے روکنے کی بھی کوشش کی، وہ باز نہیں آیا۔ کچھ دیر تو میں مزاحمت کرتی رہی، خود کو اسے دور کرنے کی کوشش کرتی، لیکن پھر میں نے بھی خود کو اس کی سپرد کر دیا۔ ابھی کوئی 1-2 منٹ ہی گزرے ہوں گے کہ میرا شوہر وہاں آ گیا، لیکن ہم ننگے نہیں تھے، ہم نے کپڑے پہنے ہوئے تھے اور اس نے مجھے اس کے ساتھ دیکھ لیا تھا۔ تو میں جاتا ہوں اپنی دلہن سے پوچھنے کہ کیا ہوا ہے۔ وہ میرے ہاتھوں کو زور سے پکڑ کر بولتی ہے خوش ہو جاؤ، تمہاری دعا قبول ہو گئی۔ میں حیران ہو جاتا ہوں کہ بھلا آپ کو دکھ ہو، اس میں ایسی کیسی خوش ہوں؟ بھلا بولنے لگی کہ جس شخص سے میں محبت کرتی ہوں اس کی شادی ہو رہی ہے اور اب کسی اور کا ہونے والا ہے۔ میں بھی بات سن کر کمرے سے باہر آ جاتا ہوں اور مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے کہ وہ بیوی میرے ہے اور پر اس شخص کے جذبات کچھ زیادہ ہی رکھتی ہے۔ خیر
مہینے صبر کے 2-3 اس نے نہ سنی اور کسی بات کے کچھ تیسرے دن مجھے کہنے لگی کہ میرے محبوب کی شادی ہو چکی ہے، اب وہ کسی اور کا ہو چکا ہے، لیکن میں کبھی بھی تمہاری نہیں بنوں گی۔ یہ بول کر کمرے میں چلی جاتی ہے اور میں بہت غصہ آتا ہے، میں چپ کر لیٹ جاتا ہوں۔ خیر چوتھے دن میرے پاس آئی، بولنے لگی مجھے امی کے گھر جانا ہے، 1 ہفتہ ہو چکا ہے وہاں نہیں گئی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے تم تیار ہو جاؤ، میں چھوڑ آتا ہوں۔ اس نے پیکنگ کی، میں نے اسے اس کی امی کے گھر چھوڑا اور میں جب جا رہا تھا تو اس وقت اس نے کہا کہ میں 3 دن یہاں امی کے پاس رہوں گی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ 3 دن بعد جب میں اسے لینے گیا تب وہ بہت خوش نظر آ رہی تھی، میرے لیے کھانا لائی، چائے لائی، میرے سرہانے کھڑی ہوئی تھی۔ میں نے سوچا شاید اب عقل آ گئی ہوگی۔ خیر میں نے اسے گاڑی پر لیا اور لے کر گھر آیا۔ 1 دن بعد دوپہر کو میں نے کھانا کھانے لگا تو مجھے بولتی آج ہم ساتھ میں کھانا کھائیں گے، مجھے آپ سے کام ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ کھانا لائی اور میں نے پوچھا کیا بات ہے، تو تم مجھے کرنے والی تھی؟ تو اس نے کہا کہ آپ کو یاد ہے جب ہماری شادی کو 2 دن ہوئے تھے تب آپ نے مجھ سے پوچھا تھا کہ آپ کو طلاق چاہیے؟ میں نے کہا ہاں۔ تو بولتی ہے کہ اب مجھے طلاق چاہیے۔ سن کر میرے حلق سے نوالہ اتر ہی نہیں رہا تھا۔ جب میں نے یہ بات سنی تو میں نے فوراً نہ کر دیا۔ میں نے کہا نہیں اب میں نہیں کروں گا۔ اور کس لیے تمہیں طلاق دوں؟ آخر وہ شخص جس سے تم محبت کرتی تھی اس کی تو شادی ہو چکی ہے، اب کس لیے؟ مجھے بولتی ہے ہاں اسی شخص کے لیے مجھے طلاق چاہیے کیونکہ وہ شخص صرف مجھے چاہتا ہے۔ اس عورت کو اس نے شادی کے 5ویں دن جب میں امی کے گھر تھی تبھی اس نے طلاق دے دی تھی۔ میں نے کہا نہیں میں نہیں دوں گا طلاق۔ تو اس وقت اس نے کہا کہ میں چلا کر بولوں گی میں کسی اور سے محبت کرتی ہوں، اور بے شخص ایسا میں اتنا بے غیرت بھی نہیں ہوں کہ اب میں پہلے اپنے گھر میں بٹھایا اور اب کہہ رہی ہوں کہ مجھے طلاق چاہیے۔ یہ کیا عجیب تماشا تم نے بنا رکھا ہے؟ لیکن میری دلہن شاید پوری طرح اس سے نڈھال تھی، فوراً باہر گئی اور میرے گھر والوں کو سب کچھ بتا دیا۔ تب میں بڑے بھائی نے مجھے کہا کہ بھائی طلاق دے دو، ویسے بھی شریعت میں زبردستی شادی سے طلاق دینا جائز ہے، اس لیے دے دو۔ ابھی صرف اس بات کا ہم کو پتا ہے، اگر محلے والوں کو پتا چلا تو اس کی بیوی کسی اور پہ مرتی ہے تو پورے خاندان کی عزت میں مٹی مل جائے گی، اور ابھی اسے طلاق دے دو، ہم کوئی اور بہانہ بنا لیں گے۔ میں نے آنکھیں بند کی اور طلاق دے دی، لیکن یقین مانو اس وقت میرے پاؤں تلے زمین نکل گئی تھی۔ خیر وہ اپنی ماں کے گھر چلی گئی، وہاں پتہ کیا ہوا مجھے نہیں پتا، مجھے کچھ نہیں پتا۔ وہاں پہ وہ عدت میں تھی اور مجھے گھر والے بولتے رہے کہ شادی کر لو۔ میں نے کہا ہاں صحیح وقت آنے پر کروں گا۔ خیر ایسے ایسے وقت گزرتا گیا اور میں اس کی عدت بھی پورا ہو گیا۔ اگلے دن اس کی اس شخص کے ساتھ رخصت تھی۔ خیر وہ دن آیا جس دن اس شخص کے ساتھ رخصت ہونا تھا، لیکن بدقسمتی سے وہ شخص دوپہر کو اپنے کپڑے لینے آیا شہر سے، پھر اسی وقت اس شخص کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور وہیں پر اس کی موت ہو گئی۔ اور وہاں جو میری سابقہ دلہن تھی وہ ایک بار پھر سے دلہن بنی بیٹھی تھی۔ جب اسے اس بات کا پتہ چلا کہ میرا محبوب تو اس دنیا میں نہیں رہا تو وہ عورت جس دن اس عورت کی شخص کے ساتھ شادی ہونے والی تھی، وہ عورت یہ بات سن کر اب پوری طرح ٹوٹ چکی تھی۔ جب میری سابقہ بیوی کو پتہ چلا کہ اس کا محبوب تو اس دنیا میں نہیں رہا، شادی ہو رہی تھی، تو اس کے منہ سے ایک زوردار چیخ نکلی اور سر پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ گئی، کیونکہ ایک شوہر کو اس نے چھوڑ دیا تھا اور اسے بے پناہ محبت کرتا تھا، اور جس کی وجہ سے چھوڑا تھا وہ اب اس دنیا میں ہی نہیں رہا، شاید اس کی قسمت میں یہی لکھا تھا۔ خیر تو بیچاری پھر بیٹھ گئی کونے میں۔ سب لوگ مجھے کہنے لگے کہ تم نے طلاق ہی کیوں دی تھی اس کو، کیونکہ جب میں نے طلاق دی تھی تب محلے والوں کو ہم نے بتایا تھا کہ ہمارا جھگڑا ہو گیا ہے، اس لیے سب محلے والے مجھے ڈانٹ رہے تھے کہ میں نے اس کی زندگی برباد کر دی۔ کاش کہ میں اسے طلاق نہ دیتا، یہ بات محلے والے بول رہے تھے۔ پھر میں نے بعد میں محلے والوں کو سب بتایا کہ آج جس سے شادی کرنے والی تھی اس کی وجہ اس عورت نے مجھے زبردستی طلاق دلوائی۔ خیر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مجھے پتہ چلا کہ اس کی شادی ہو چکی بہت دور۔ کچھ ماہ بعد میں نے بھی شادی کر لی، اور یہ والی بیوی مجھ سے بہت محبت کرتی ہے۔ خیر کچھ وقت بعد پتہ چلا کہ وہ عورت اپنے سسرال سے بھاگ گئی ہے۔ پتہ نہیں کیوں جب میں پوچھتا تھا تو پتہ چلا کہ اس کا شوہر ایک نشئی تھا اور اسے مارتا تھا، اس وجہ سے وہ اب کہتی ہے کہ میں خودکشی کر لوں گی مگر اس آدمی کے ساتھ نہیں رہوں گی۔ سارا محلہ یہ تماشا دیکھ رہا تھا۔ پھر سب لوگوں نے ایک فیصلہ کیا کہ سب لوگوں نے یہی کہا تھا کہ ٹھیک ہے ہم آپ کی اس شخص سے بھی طلاق دلوا دیتے ہیں۔ اس شخص سے بھی اس عورت نے طلاق لے لی اور کوئی اور رشتہ اس کے لیے نہیں آ رہا تھا۔ ویسے تو اب تک وہ جوان اور خوبصورت بھی، کچھ دن اس کی عزت پوری ہوئی۔ اس کے بڑے بھائی جو اس عورت سے 1 سال چھوٹا تھا، اس نے شادی کے وقت کے گزرنے کے بعد اس عورت کے بھائی کی بیوی یعنی اس کی بھابھی نے اس کے بھائی کو اس کے خلاف اکسایا اور کہا کہ یہ یوں ہی ہمارے سر پر مسلط تو نہیں ہوگی، نہ اس کی شادی کروا دیں، اور بدقسمتی سے رشتہ بھی کوئی نہیں آ رہا۔ ایک رشتہ آیا ہے اور وہ آدمی بوڑھا تھا، مطلب اس عورت کی عمر، اور اس آدمی کی بیٹیاں بھی تھیں، لیکن میری سابقہ بیوی اس آدمی سے شادی کرنے کے لیے راضی نہیں تھی۔ پھر اس کے بھائی نے زبردستی اس بوڑھے آدمی سے اس عورت کی شادی کروا دی اور اسے رخصت کر دیا۔ بہت عرصہ گزر گیا، نہ وہ آئی نہ اس کے گھر والوں نے اس کی خبر لی۔ ایک دن اس کے شہر کا ایک بندہ ہمارے شہر کام سے آیا اور اس عورت کی ماں نے اس کے بندے سے اپنی بیٹی کے متعلق پوچھا تو اس بندے نے کہا کہ آپ کی بیٹی پیٹ سے ہے، 8واں مہینہ ہے،
اس پہر اس کی ماں میری ماں کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ بہت دن ہو گئے میں نے اپنی بچی کو نہیں دیکھا، اب وہ پیٹ سے ہے، آپ کے بیٹے کے پاس گاڑی ہے، کہو تو ہم دونوں وہاں لے چلیں۔ میری امی نے مجھے راضی کیا، پھر ہم وہاں گئے تو ہم نے اچانک دیکھا کہ میری سابقہ بیوی کے پیٹ میں بچہ تھا۔ اس کے باوجود اس آدمی یعنی میری سابقہ بیوی کے شوہر کی بیٹیاں سے ڈنڈے سے مار رہی ہیں اور وہ بیچاری اپنا بچاؤ کرنے کے لیے اپنے دونوں ہاتھ اپنے پیٹ پر رکھ کر اپنا بچاؤ کر رہی تھی اور رو رہی تھی۔ در سے نڈھال ہو کر اس کا شوہر جو بوڑھا تھا وہ خود چارپائی پر پڑا اشارے کر رہا تھا کہ چھوڑ دو اس بیچاری کو، لیکن وہ عورتیں میری سابقہ بیوی کو ماری جا رہی تھیں۔ ہم وہاں پہنچے اور ان عورتوں کو ہٹایا اور وہاں اسے گاڑی میں لیا اور ہاسپٹل لے گئے۔ وہ تب تک بے ہوش ہو چکی تھی۔ ہاسپٹل میں پورا ایک دن بعد اسے ہوش آیا۔ اس دن میں گھر آیا اور سو گیا۔ دوسرے دن صبح کو میری بیوی بھاگتی ہوئی میرے پاس آئی، اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپکے تھے۔ میں نے پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگی آپ کی سابقہ بیوی ہاسپٹل میں دم توڑ گئی ہے اور اس اذیت کو جھیل ہی نہیں پائی، اس لیے اس دنیا میں ہی وہ رخصت ہو گئی۔ یہ تھی میری اور میری بدقسمت ایک عورت کے ساتھ کی کہانی۔